زمین و آسمان، سورج، چاند اور ستارے، دریا، سمندر اور پہاڑ، سبھی کچھ موجود تھا، لیکن کوئی ایسی طاقت دنیا میں موجود نہ تھی جو قدرت کے ان عطیوں سے فائدہ اٹھائے، زمین اور آسمان کا سینہ چیرے اور دریاؤں اور پہاڑوں کو عبور کے آنکھیں ملائے اور ستاروں سے آنکھ مچولی کھیلے، کیونکہ اس وسیع و عریض کرہ ارض پر کہیں کوئی آبادی نہ تھی اور دنیا سونی پڑی ہوئی تھی۔ ان سب چیزوں کے ہونے مگر ایک انسان کے نہ ہونے سے اس دنیا میں کوئی دلچسپی اور خوبصورتی نہ تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش۔ جب اللہ تعالیٰ نے دنیا کو آباد کرنے کا ارادہ کیا تو اس نے اپنے اس ارادے کا ذکر فرشتوں سے کیا اور فرمایا کہ میں اس دنیا کو اپنا نائب بنانا چاہتا ہوں، اور اس پر فرشتوں کو بہت تعجب ہوا اور انہوں نے عرض کی کہ اے اللہ، ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تیری حمد کے گیت گاتے رہتے ہیں، تو ایسے انسان کو پیدا کرنا چاہتا ہے جو دنیا میں فتنہ و فساد اور خونریزی پھیلائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ فرشتوں نے اعتراف عجز کیا اور خاموش ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے مٹی سے حضرت آدم علیہ السلام کے وجود کو بنایا اور اس میں روح داخل کر کے اس کو گوشت پوست کا ایک چلتا پھرتا انسان بنا دیا۔ اب خداوند کریم نے حضرت آدم علیہ السلام کو سب سے پہلے علم سکھایا اور کچھ چیزوں کے نام اور خواص بتا دیے، اور پھر فرشتوں سے ان چیزوں کے نام دریافت کیے۔ انہوں نے عرض کی، ہم اس سے زیادہ کچھ نہیں جانتے جتنا علم انہوں نے ہم دے رکھا ہے۔ حضرت آدم کے پوچھنے پر انہوں نے نہایت صحیح جواب دیے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ میں نہ کہتا تھا کہ جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، اور میں تمہارے پوشیدہ تمام بھیدوں سے واقف ہوں۔ اب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ اس بندہ خاکی کے آگے جھک جاؤ، اور سب فرشتے فرمان خداوندی کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام کے آگے جھک گئے، مگر ابلیس نے، جو دنیا میں شیطان کے نام سے مشہور ہے، سجدہ کرنے سے انکار کر دیا اور تکبر و غرور میں آ کر کہا کہ ناری ہو کر میں ایک خاکی کے سامنے کیسے جھک سکتا ہوں۔ اس پر خداوند تعالیٰ نے شیطان کو مردود قرار دے کر اپنے دربار نکال دیا۔ شیطان نے اللہ سے مہلت طلب کی کہ جس کے لیے تو نے میری تمام عمر کی عبادت کو برباد کر دیا ہے، میں اس کو اور اس کی اولاد کو ہر طریقے سے راہ ہدایت سے بھٹکاؤں گا اور بہکاؤں گا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جاؤ تم جو جی چاہے کرو، جو لوگ تیری بنگے میں ان سے دوزخ کو بھر دوں گا جو بہت ہی برا ٹھکانہ ہے، لیکن دنیا میں میرے ایسے بندے بھی ہیں جو تیرے فریب میں نہیں آئیں گے اور اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے رہیں گے۔ ایسے لوگ ہی جنت کے حقدار ہیں جہاں بہترین نعمتیں موجود ہیں اور جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کی دل بستگی اور تنہائی کو دور کرنے کے لیے حضرت حوا کو بھی پیدا کیا اور ان دونوں میاں بیوی کو حکم دیا کہ جنت میں جا کر رہو اور جو تمہارا جی چاہے کھاؤ پیو، لیکن ایک بات کا خاص خیال رکھنا، اس فلاں درخت کے پاس نہ جانا ورنہ تم ظالموں میں گنے جاؤ گے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام بڑے سکھ چین اور مزے سے جنت میں زندگی بسر کر رہے تھے۔ وہ جنت جس کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس میں راحت ہی راحت ہے، یہاں کوئی دکھ اور تکلیف نہیں، اس کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کے ساتھ ہی ابلیس کو انسان سے دشمنی پیدا ہو گئی تھی۔ اسی انسان کے باعث اس کی صدیوں کی عبادت برباد ہوئی اور اللہ کا مقرب فرشتہ ہوتے ہوئے بھی بارگاہ خداوندی سے ذلیل کر کے نکالا گیا۔ اس لیے وہ اس کوشش میں مصروف رہنے لگا کہ کسی طرح آدم علیہ السلام کو چکمہ دے کر اپنے دل کی خلش دور کرے۔ شیطان نے بڑے حیل و بہانوں سے حضرت حوا کو پھسلا کر اس درخت کے قریب جانے پر آمادہ کر لیا جس کے قریب جانے سے اللہ نے صاف طور پر منع فرمایا تھا، اور کچھ بحث و تکرار کے بعد حضرت آدم علیہ السلام بھی اس پر راضی ہو گئے۔ جب وہ اس درخت کے پاس گئے تو انہوں نے محسوس کیا کہ وہ ننگے ہو گئے ہیں، یہ اللہ کی نافرمانی کی سزا تھی۔ تب آدم علیہ السلام اور حوا کو اپنی غلطی اور گناہ کا احساس ہوا، اپنے اس فعل پر بہت نادم اور پریشان تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے تمہیں پہلے ہی منع کر دیا تھا کہ اس درخت کے قریب نہ جانا، اور یہ بھی کہہ دیا تھا
کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اس پر آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام نے بارگاہ خداوندی میں گر گرا کے کہا کہ اے اللہ، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، اگر تو بھی ہمیں معاف نہیں کرے گا تو ہم بڑے ہی گھاٹے اور نقصان میں رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اب تم جنت سے نکل جاؤ اور زمین پر جا کر رہو، تمہیں ایک مقررہ مدت تک کے لیے بھیجا جاتا ہے، اس کے بعد پھر لوٹائے جاؤ گے اور تم ایک دوسرے کے دشمن رہو گے۔ اب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو دنیا پر اتار دیا، لیکن وہ ایک دوسرے سے بہت دور تھے۔ مدتوں وہ اکیلے دنیا میں حیران و پریشان بھٹکتے پھرے۔ آخر آدم علیہ السلام نے بارگاہ خداوندی میں بڑی ہی عاجزی سے اپنے گناہوں کی معافی مانگی۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت بھی اپنے جوش میں آئی اور حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہو گئی۔ خانہ کعبہ کی تعمیر۔ اب حضرت آدم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ وہ اس دنیا پر اللہ کا ایک گھر بنائے۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ کے حکم کے مطابق خانہ کعبہ کی بنیاد رکھی۔ یہ وہی خانہ کعبہ ہے جہاں ہر سال لاکھوں مسلمان حج کے لیے جاتے ہیں۔ جب خانہ کعبہ کی تعمیر ہو چکی تو حضرت آدم علیہ السلام حج کے لیے عرفات میں گئے، وہیں انہیں حضرت حوا بھی مل گئی۔ مدتوں کے بچھڑے ہوئے نے اللہ کا شکر ادا کیا، رات مزدلفہ میں بسر کی اور پھر منی میں آئے اور وہاں سے واپس آ کر طواف کعبہ کیا۔ یہ تھا پہلا حج جو آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے ادا کیا۔ آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام پہلا انسانی جوڑا تھا جو دنیا میں وارد ہوا اور دنیا کی آبادی کا باعث بنا۔ ان کی اولاد پھلی پھولی، چونکہ حضرت آدم علیہ السلام پہلے انسان تھے، اس لیے انہیں ابو البشر بھی کہا جاتا ہے، یعنی انسانوں کے باپ۔ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد آج دنیا کے چپے چپے پر موجود ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی اس اولاد نے اپنی ہمت مردانہ اور شوق کی بلندی سے دنیا میں آ کر قدرت کے وسائل کو تسخیر کیا، بڑے بڑے سمندروں کو کھنگالا، آسمان سے باتیں کرتی ہوئی برف پوش چوٹیوں کو سر کیا، ہوا کی بلندیوں میں پرواز، برفانی تودوں سے گزر کر قطبین پر جھنڈے گاڑے۔ یہی نہیں بلکہ اپنی خداداد ذہانت اور قابلیت سے جہاں دنیا کی تباہی اور بربادی کے سامان مہیا کیے، وہاں دنیا والوں کے لیے راحت و آسائش کے لیے بھی بے شمار چیزیں ایجاد کی۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ کوشش کی کہ وہ انسان کو جسے اس نے اپنا نائب بنا کر دنیا میں بھیجا ہے، شیطانی چنگل سے بچائے۔ اس کے لیے اس نے دنیا میں اپنے نبی اور رسول بھیجے تاکہ وہ لوگوں کی نیکی، پرہیزگاری اور سچائی کی تلقین کرے اور ان لوگوں کو جنت کی بشارت دیں جو سیدھے راستے پر گامزن رہیں گے۔ ایسی جنت جس میں کوئی دکھ اور تکلیف نہیں، جس میں نہریں بہتی ہیں۔ ایسے لوگ ہی دنیا میں اشرف المخلوقات اور اللہ کے لیے صحیح نائب کہلاتے ہیں۔ لیکن دنیا میں ایسے لوگوں کی بھی کمی نہیں جو شیطان کے پھندوں میں آ کر دنیا میں فتنہ و فساد برپا کرتے ہیں اور امن و امان تو بالا کرتے ہیں۔ شیطان کے ایسے ہی پیروکاروں کے لیے اللہ نے کہا ہے کہ میں ان سے دوزخ کو بھر دوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ تم ایک دوسرے کے دشمن رہوگے، چنانچہ سب سے پہلے آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں نے ایک دوسرے سے دشمنی کی اور ایک نے دوسرے کو قتل کر دیا۔ واقعہ یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں حابیل اور قابیل میں کسی بات پر جھگڑا ہو گیا۔ فیصلہ یہ ہوا کہ دونوں اپنی قربانیاں دیں، جس کی قربانی قبول ہو جائے اسے سچا سمجھا جائے۔ حابیل کی قربانی قبول ہوئی، اس پر طیش میں آ کر قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا۔ یہ تھا وہ پہلا انسانی خون جو زمین پر گرایا گیا، اور اس کے بعد ہمیشہ فرزندان آدم علیہ السلام انسانی خون سے زمین کو رنگین کرتے رہے۔